وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہرگز مت توڑو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگراں بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو عہد۔ اب تک ہم نے کچھ گفتگو کی قسم کے بارے میں اور پھر نظر کے بارے میں، اور اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے عہد۔ نظر میں ہم نے توجہ دلائی اور اس سے پہلے قسم میں توجہ دلائی کہ قسم خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر کھائی جائے تو پھر وہ احکام ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ اسی طرح سے نظر اگر کوئی کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جائے گی کہ ہم نے توجہ دلائی للہ علیہ، کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں ایسا کروں، یا یہ کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا یا پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ یہ 2 مثالیں اس وجہ سے دیں تاکہ عہد واضح ہو جائے کہ عہد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ عہد میں بھی صیغہ پڑھنا ضروری ہے، اور وہی شرائط ہیں کہ جو شخص عہد کرے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، ہوش و حواس میں ہو، یعنی غصے کے عالم میں عہد نہ کرے، اور عہد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی مذاق میں نہ کہے۔ اسی طرح سے جس چیز کا عہد کیا جائے وہ چیز پہلا مرحلہ یہ کہ جائز ہو، یعنی کام ایسا ہو کہ جو جائز ہو۔ کسی حرام کام کے لیے عہد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے کسی واجب کو چھوڑنے کے لیے عہد نہیں کیا جا سکتا، بس عہد کیا جائے گا کسی ایسے کام کا یا ایسے کام کے لیے کہ جو بہتر ہو، یعنی اچھا کام ہو، یا کسی ایسے کام کے لیے کیا جائے گا کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی عہد کرے کہ میں نماز تہجد پڑھوں گا تو یہ عہد صحیح ہے، یا یہ کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، عہد اس چیز کا کرے، یا یہ کہ عہد کرے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس عہد کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے ہوگا یا کسی ایسے کام کو چھوڑنے کا ہوگا کہ جس کا چھوڑنا اچھا عمل ہو۔ عہد کے لیے بھی ضروری ہے کہ صیغہ پڑھا جائے، یعنی ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ اب اگر یہ دل میں فقط عہد کر لیا تو ایسی صورت میں عہد صحیح نہیں مانا جائے گا، البتہ صحیح نہیں مانا جائے گا سے مراد کہ اس پر عمل ضروری نہیں ہے، اور اگر مخالفت کی تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ عہد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا جائے۔ مثال کے طور پہ عہدت اللہ، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں، یا یہ کہ علیہ عہد اللہ، کہ مجھ پر اللہ کا یہ عہد ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا بچہ بیمار ہے تو وہ یہ عہد کرے گا، اس طرح سے عہد کرے گا عہدت اللہ، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں، یا یہ کہ اس کا ترجمہ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پس جیسے ہی بیٹا شفایاب ہوگا اس پہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ اب اگر اس نے خاص سوروں کے ساتھ عہد کیا ہے تو خاص سوروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر یہ عہد کیا ہے کہ اسی دن پڑھوں گا اسی دن پڑھنی ہوگی، اگر یہ عہد کیا ہے کہ اسی ہفتے پڑھوں گا تو اسی ہفتے میں کبھی بھی پڑھ لے، لیکن اگر یہ عہد کیا ہے مطلقاً کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد پڑھے، لیکن اگر لیٹ بھی کر دے تو کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کب ہوگا؟ کہ جب یہ نہ پڑھے۔ تو عہد میں بھی صیغہ پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے عہد کرنا ہے۔ عہدت اللہ یا علیہ عہد اللہ، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں، یا یہ کہ مجھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عہد ہے۔ اب یہ عہد ہم نے توجہ دلائی کسی اچھے کام کو
کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور برے کام کو چھوڑنے کے لیے بھی. یہ مشروط بھی ہو سکتا ہے اور غیر مشروط بھی. مثال کے طور پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ نماز تہجد پڑھوں گا, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ نماز تہجد پڑھوں گا. پہلی مثال میں غیر مشروط عہد ہے, یعنی ہم نے عہد کیا ہے کچھ ہو یا نہ ہو نماز تہجد پڑھوں گا. دوسری مثال میں نماز تہجد جب پڑھوں گا کہ جب میرا بیٹا شفا یاب ہوگا. تو پہلی مثال میں نماز تہجد واجب ہو جائے گی فوراً. دوسری مثال میں نماز تہجد واجب ہوگی کہ جب بیٹا شفا یاب ہوگا. اب اگر بیٹا شفا یاب نہیں ہوا یا خدا نخواستہ مر گیا تو پھر نماز تہجد واجب نہیں ہوگی. تو دونوں صورتوں میں عہد کیا جا سکتا ہے, لیکن توجہ دلائیں کہ عہد کا بھی صیغہ ہے, جملہ زبان سے ادا کرنا ہے, اور وہی شرائط ہیں تقریباً کہ جو نظر میں ہیں. عہد کی اگر مخالفت کی تو پھر کفارہ ہوگا, اور عہد کی مخالفت کا کفارہ وہی ہے کہ جو نظر کی مخالفت کا کفارہ ہے. یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا 60 دن لگاتار روزے رکھنا. یہ تھی ایک مختصر گفتگو عہد کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.